بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب حیرت انگیز واقعہ۔ حضرت خواجہ فرید الدین کی زبان سے فاتحہ پڑھنے کا اثر۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی حضرت کے پاس آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آیا تو بہت زیادہ غم زدہ اور مایوس تھا۔ حضرت نے پوچھا، بھائی کیا پریشانی ہے؟ عرض کیا، حضرت بہت غم ہے، بہت فکر ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کے لیے میرے پاس کوئی انتظام نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا، 2 اینٹیں اٹھا کر لاؤ۔ وہ لایا۔ حضرت نے ایک پر کچھ پڑھ کر دم کیا تو وہ سونے کی بن گئی، اور دوسری پر دم کیا تو وہ چاندی کی بن گئی اینٹ۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو فروخت کر کے شادی کرو۔ وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی۔ جب آدمی کو مفت میں ملتا ہے تو بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، تو چند دنوں کے بعد وہ سب ختم ہو گیا۔ بیوی سے مشورہ کیا۔ بیوی نے کہا، حضرت نے جو دعا پڑھی تھی وہ تم سیکھ کر آؤ، اور اس دعا کے ذریعے ہم انشاءاللہ مالدار ہو جائیں گے۔ حضرت کے پاس آیا تو حضرت سمجھ گئے۔ سلام کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کی۔ اس کے بعد عرض کیا، حضرت وہ دعا سکھا دیں جو آپ نے اس دن اینٹ پر پڑھی تھی۔ تو حضرت نے ہنس کر فرمایا کہ بھائی، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو سونا اور دوسرے کو چاندی بنا دیا۔ اس کو یقین نہیں آیا۔ کہا، وہی سورت فاتحہ جو قرآن کریم کے شروع میں ہے؟ فرمایا، ہاں وہی سورت فاتحہ۔ عرض کیا، کتنی بار پڑھی تھی؟ فرمایا، میں نے تو 1 بار پڑھی تھی، تم 3 بار پڑھ لینا۔ اس کو نسخہ مل گیا۔ چونکہ بے قراری تو پہلے سے تھی، فوراً سلام کر کے چل دیا۔ گھر میں آیا، بیوی سے کہا کہ سارا گھر صاف کرو۔ تمام گھر کا آنگن پاک صاف کیا۔ جتنی پرانی اینٹیں تھیں سب دھوئیں، سب کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اس نے سورہ فاتحہ 1 بار پڑھی، 2 بار، 3 بار، 7 بار پڑھی، کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ سوچا حضرت نے دعا اصلی والی نہیں بتلائی۔ پھر حضرت کے پاس آیا۔ حضرت سمجھ گئے۔ فرمایا، بھائی کیا بات ہے؟ عرض کیا، حضرت 100 بار پڑھ کر دم کیا تب بھی کچھ نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا، سورہ فاتحہ بھی وہی ہے جو فرید نے پڑھی تھی، اور اینٹ بھی وہی ہے، لیکن میرے دوست، فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے کہ فرید کی زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، فرید کی زبان نے کبھی گالی نہیں دی، فرید کی زبان نے کبھی حرام نہیں کھایا، فرید کی زبان نے کبھی غیبت نہیں کی، فرید کی زبان نے کبھی کسی پر بہتان نہیں باندھا۔ فرید کی زبان ہمیشہ ذکر میں مشغول رہی۔ اینٹ تم لا سکتے ہو، سورہ فاتحہ تم پڑھ سکتے ہو، لیکن فرید کی زبان تمہارے پاس نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ زبان جتنی پاک اور صاف ہوگی، اور اس کا ظاہر و باطن جتنا اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی قرب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادعو ربکم تضرعا و خفیۃ، تم عاجزی اور انکساری کے ساتھ، یعنی بے انتہا اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ انہ لا يحب المعتدین،
اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور تم زمین پر فساد مت کرو جب کہ اصلاح ہو جائے۔ ایک چرواہے کی حضور قلبی کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک بکریاں چرانے والا اللہ تعالیٰ سے خوب مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، خوب عاجزی سے مانگ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، آپ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر یہ تجھ سے اتنی عاجزی سے مانگتا تو کیا کرتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں فوراً اس کی حاجت پوری کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو اس کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے اور میں اس کے باطن کو دیکھ رہا ہوں۔ چرواہا دعا مانگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بکریاں محفوظ ہے یا نہیں۔ دعا تو مانگ رہا ہے لیکن اس کا دل بکریوں میں اٹکا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے اور کہا کہ دل سے بکریوں کی طمع نکال کر دعا مانگ۔ اس نے حضوری طلب سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں بشرطے کہ اخلاص، خالص رجوع اللہ ہو کر دعا مانگے۔ یہ واقعات خطبات رحیمی جلد ہفتم صفحہ نمبر 38 پر مذکور ہیں۔